مسئلہ ہے علم غیب کے حوالے سے ہم اہل سنت کا اور دیگر مکاتب فکر کا جو اختلاف ہے۔ اب اس میں ایک صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا تو بڑی ابتدائی طور پر باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں، بڑی خوبصورت باتیں لگیں۔ انہوں نے کہا جی ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو اتحاد امت کی فضا ایک قائم ہو رہی ہے، اور مسئلہ علم غیب پر اب نہ ہی کوئی مناظرہ ہونا ہے اور نہ ہی اب کوئی اختلاف ہونا ہے، چونکہ بظاہر یہ باریش بھی ہیں، سفید داڑھی ہیں ان کی، بڑے نیک بزرگ بھی لگ رہے ہیں بظاہر، تو لہٰذا ان کی بات بالکل درست ہوگی، ان کی بات مان بھی لی جائے گی اور تجربہ وغیرہ بھی ان کا اچھا ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا میں ایک جملہ ایسا ذکر کرتا ہوں کہ جس سے تمام مکاتب فکر کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے بغور ان کی بات کو سماعت کیا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب دیا تھا وہ حضور کو حاصل ہے، اور جو نہیں دیا تھا وہ حاصل نہیں ہے۔ تو ابتدائی طور پر تو میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار چلو یہ تو کوئی حل بیان کریں گے، لیکن جب میں نے ان کا یہ والا جملہ سنا کہ اللہ نے جو حضور کو علم غیب دیا ہے وہ حضور کو حاصل ہے اور جو نہیں دیا وہ حاصل نہیں ہے، تو میں بالکل دنگ رہ گیا کہ اس میں یار تمام مکاتب فکر کے درمیان اتفاق کیسے پیدا ہوگا، اس میں یہ کیسے ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ یہ تو بلکہ ایک اور نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ اب اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کیا دیا۔ گویا اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کہے کہ انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے، ہیں؟ اب جس نے 100 قتل کیے ہیں وہ بھی کہتا ہے مجھ میں انسانیت ہے، جس نے 100 لوگوں کا پیسہ دبایا ہے، سودی معاملہ کیا ہے، رشوت والا معاملہ کیا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے بھائی مجھ میں انسانیت ہے۔ تو اب جس میں انسانیت ہوگی وہ انسان ہوگا، انسانیت کی آپ تفصیل بیان نہ کریں، انسانیت کی آپ تعریف بیان نہ کریں، تو پھر اس طرح کی ادھوری باتوں سے اتفاق تو نہیں پیدا ہوتا، البتہ اختلاف کی نئی جڑیں جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال میں اب خاص طور پر اس مسئلے کے حوالے سے ذکر کر دوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ تو قرآن نے دلالتاً اور اشارتاً اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ما کانا و ما یکون کا علم تھا، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا یا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اذن سے، اپنے اختیار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم غیب عطا فرمایا تھا۔ قرآن کی چند آیات بطور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا و ما یکون کا علم غیب ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا، ایک بات تو یہ۔ اب قرآن کیا ہے؟ تو فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، اور شے کہتے ہیں ممکن کو، یعنی ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے محال اور ایک ہے ممکن۔ ممکن کا مطلب جو ہو بھی سکتا ہو، جو نہیں بھی ہو سکتا، مثال کے طور پر ما سوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ اب ممکنات پر آپ غور کریں تو زمین بھی ممکن الوجود ہے، آسمان بھی ممکن ہے، جنت بھی ممکن ہے، عرش بھی ممکن ہے، لوح محفوظ بھی ممکن ہے۔ اور لوح محفوظ کے متعلق فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان موجود ہے۔ اور لوح محفوظ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی تقدیریں موجود ہیں، کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا، وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، تو لہذا جو جو لوح محفوظ میں ہوگا ان تمام چیزوں کا علم قرآن میں ہوگا۔ اور قرآن کا علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا، تو لہذا ان تمام قضایا کو ملایا جائے، ان تمام مقدمات کو ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رحمان نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا، اور قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے اور ہر شے میں لوح محفوظ بھی ہے۔ اور لوح محفوظ میں چونکہ تمام چیزوں کی تقدیریں موجود ہیں کہ دنیا کی ابتدا سے قیامت تک کیا کیا ہو گیا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوگا، ان تمام باتوں کا بیان لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا، تو لہذا ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام چیزوں کا علم قرآن کے بواسطہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ تو لہذا اس سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا و ما یکون کا علم موجود ہے، اللہ کی عطا سے آپ کو یہ علم دیا گیا ہے۔